اللہم صلی اللہ الحمدللہ رب العالمین صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے اپنا پچھلے سلسلے میں چوتھی فصل کا اختتام کیا تھا۔ آج ہم اس مقدمے کی 5ویں فصل کا آغاز کریں گے، جس میں مفتی صاحب نے قرآن پاک کے فضائل اور فوائد کو اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ پچھلا سلسلہ ہمارا نمبر 7 تھا، یہ سلسلہ ہمارا نمبر 8 ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب نے اس 5ویں فصل میں قرآن پاک کے فضائل اور فوائد کو بیان کیا۔ تو پہلے حصے میں آپ نے اس کے فضائل کے اوپر کچھ بات کی اور دوسرے حصے میں آپ نے فوائد کا ذکر فرمایا۔ تو ابھی آج ہم کوشش کریں گے کہ جو پہلا حصہ ہے اس کا فضائل کے اوپر قرآن پاک کے، وہ آج ہم مکمل کریں اس سلسلے میں۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کلام اللہ کو، اس کے فضائل کو پورے طور بیان کر سکے۔ مطلب کوئی بھی شخص یہ ہمت نہیں کر سکتا، یا کوشش تو کر سکتا ہے لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اسے پورے طور پہ قرآن کے فضائل کو بیان کر لوں، کیونکہ یہ قرآن پاک ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو اس نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ وہ کلام کی اہمیت کا اندازہ کلام کرنے والے سے ہی کیا جاتا ہے۔ ایک عام زمانے کے اندر بھی اگر ایک عام شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کی جو ویلیو ہوتی ہے اس کے کرنے والے سے اس کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے۔ اگر ایک عام شخص کوئی بات کہتا ہے تو اس کو اسی لحاظ سے سنا جاتا ہے، اور اگر کوئی بادشاہ یا کوئی دانشور یا کوئی عالم کوئی بات کرتا ہے تو اس کا اندازہ اسی بات سے لیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو کتنا اہمیت سے سنتے ہیں۔ تو اسی لیے جب کلام کی اہمیت کلام کرنے والے سے ہوتی ہے تو یہ تو وہ کلام ہے کہ جو کہ خود اللہ پاک کا کلام ہے، مطلب اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ تو اللہ رب العزت سے بڑھ کر تو کوئی ہستی، کوئی شخصیت ہمیں اس کے برابر، اس کے مقابلے کی کوئی ہے ہی نہیں۔ مطلب یہ تمام جہانوں کائناتوں کا مالک خالق تو وہی رب العزت ہے۔ تو اب اس کے کلام کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ عربی کی ایک مثال ہے کہ کلام المالک مالک الکلام، یعنی مالک یا بادشاہ کا جو کلام ہوتا ہے اس کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ مطلب بادشاہ اگر کوئی کلام کرتا ہے تو اس کا جو کلام اس نے کیا وہ کلاموں میں بھی اپنا بادشاہت کا مقام رکھتا ہے۔ تو ایک عام شخص کی بات کا اندازہ اور ایک خاص شخص کی بات کا اندازہ ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ یہ خاص الخاص کلام ہے جو اللہ رب العزت نے انسانیت کی فلاح کے لیے ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی اگر ہم تفاسیر دیکھیں، مختلف لوگوں نے اس کی تفاسیر کی، تو اب جو تفاسیر کرنے والے لوگ تھے، اب جس کا جو علم تھا، اگر کوئی شخص فصاحت اور بلاغت میں وہ عالم اور اس کی قابلیت فصاحت میں بلاغت میں زیادہ تھی تو اس نے تفسیر کو فصیح اور بلیغ بنانے کی کوشش کری۔ اگر وہ منطق کے کلام میں یا علم میں قابل تھا تو اس نے تفسیر کو منطق کے لحاظ سے اپنے افضل بنانے کی کوشش کری۔ صوفیہ کرام نے اگر قرآن پاک کی تفسیر لکھی تو وہ انہوں نے اپنے صوفیہ کرام کے اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کری۔ علوم باطنیہ کا اس میں ذکر کیا۔ جو انسان کے علوم ہمیں ایک ظاہر طور پہ نظر آتے ہیں اور جو نظر نہیں آتے باطنی امور ہوتے ہیں، ان کے اوپر انہوں نے اس کے اندر ڈسکشن فرمائی۔ تو
ہر شخص اپنی استعداد اپنے علم کے مطابق قرآن پاک کی تفسیر کرتا ہے، اور مختلف زمانے میں جو ہمیں تفاسیر ملتی ہیں وہ اسی لحاظ سے ایک دوسرے سے جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں، کیونکہ تفسیر کرنے والے کی اپنے علم کی حیثیت نظر آتی ہے اس کے کلام میں، کیونکہ تفسیر کلام ہوتا ہے اس شخص کا جو تفسیر لکھ رہا ہے، تو وہ اپنی کوشش کرتا ہے اپنے علم کے مطابق۔ تو مفتی صاحب نے اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے یہاں بیان کرنے کی کوشش کری کہ اگر ہم اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ایک پانی کے جہاز میں یا کسی سفر میں کچھ مسافر کسی جگہ سے ٹریولنگ کریں اور ایک مقام سے دوسرے مقام پہ جائیں، چاہے وہ پانی کا، مفتی صاحب نے پانی کے جہاز کی مثال دی، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب کوئی ٹرین میں، بس میں، جہاز میں، ہوائی جہاز میں اگر کوئی کچھ لوگ سفر کرتے ہیں، تو جب وہ دوسرے مقام پہ پہنچتے ہیں اور کوئی شخص ان سے یہ جاننے کی کوشش کرے کہ بھائی آپ نے جو اپنا سفر کیا، آپ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، تو سفر کے دوران آپ کے ساتھ کیا کیا پیش آیا، تو اگر فرض کریں اس میں 100 لوگ شامل تھے، 100 افراد شامل تھے، تو ہر شخص اپنے علم کے مطابق، اپنی قابلیت کے مطابق اس سفر کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ کوئی کہے گا کہ میرے ساتھ سفر میں یہ ہوا، کوئی کہے گا میرے ساتھ سفر میں یہ ہوا۔ اگر آپ جو عملہ ہے، جس سواری پہ آپ نے سفر کیا، جہاز کا عملہ یا جو انجینئرز اس کے ساتھ ہوں گے، ٹرین کا عملہ ہوگا، ان سے آپ پوچھیں گے، وہ اپنے علم اور اپنے قابلیت کے مطابق آپ کو اپنے سفر کی رداعت سنائیں گے۔ اگر آپ اس کے کیپٹن سے جو یا ڈرائیور جو جس کے ساتھ انہوں نے سفر کیا، اس سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بھائی آپ بتائیے کہ آپ کا سفر کیسا رہا، آپ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، دوران سفر آپ نے کیا کیا صورتحال کا سامنا کیا، تو وہ اپنی اس قابلیت کے حساب سے آپ کو جواب دے گا۔ تو قرآن پاک کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ قرآن پاک ہر ایک علوم کا منبع ہے، ہر علم اس کے اندر اللہ پاک نے رکھ دیا۔ اب اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کے اندر سے اپنے لیے کام کی چیز نکالنا، یہ پڑھنے والے کے اوپر ہے۔ تو اس مثال سے بس سمجھنے کی کوشش یہ کرنی ہے ہمیں کہ ہماری جتنی علم وہ کتنا ہماری جتنی قابلیت ہے اس کے مطابق ہی ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو ائمہ کرام نے پڑھا، امام ابو حنیفہ نے پڑھا، امام شافعی نے پڑھا، تو انہوں نے اس کو پڑھ کے اس میں سے اپنے علم کے مطابق اس میں سے مسائل نکالے۔ اسی طرح صحابہ کرام نے اس کو پڑھا تو صحابہ کرام نے اپنے علم کے مطابق اس میں سے اپنے علم کے مسائل نکالے۔ اگر اسے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھا تو حضور نے اس کو اپنے علم کے مطابق اس میں سے موتی نکالے۔ تو ہم جو شخص اس کو پڑھتا ہے، اپنی قابلیت، اپنی جو اس کی علم کی ایک لمیٹیشن ہے اس کے مطابق ہی وہ اس میں سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے مفتی صاحب نے اس میں ایک اور مثال بیان کی امام بہقی کی مسند شریف سے، کہ امام بہقی روایت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے قرآن پاک میں سے کچھ علم حضور سے حاصل کیا، سورہ بقرہ میں نے حضور سے پڑھنا شروع کری تو حضور نے 12 سال میں مجھے سورہ بقرہ ختم کرائی۔ مطلب سورہ بقرہ کے رموز، اس کے واقعات، اس کے اندر سے علوم، وہ سارے جب وہ پڑھنے بیٹھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے، تو آپ سوچیں حضرت عمر ابن خطاب جو کہ خلیفہ ثانی ہیں، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مطلب پڑھنے والے بھی خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ اور ایک جلیل القدر صحابہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی بشارت دی، اور وہ پڑھ رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں پڑھا رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کو پڑھنے میں انہوں نے 12 سال لگائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا یہ ہر شخص کے اپنے معیار کے مطابق ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے الرحمن علم القرآن، کہ بے شک رحمان نے قرآن کا علم عطا کر دیا۔ اب یہاں پہ جو مفسرین کرام نے جو
ترجمہ کیا کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن کا علم عطا فرمایا۔ تو یہ جو علم ہے، جو کہ فرشتہ تو صرف آیات لے کر آیا، لیکن ان آیات کا مضمون کیا تھا، ان کے اندر علم کیا تھا، ان میں راز کیا تھے، یہ صرف حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں، اور ان کی تعلیمات بھی صرف حضور کو اللہ پاک نے بغیر کسی وسیلے کے عطا فرمائی۔ اور تفسیر روح البیان کی یہاں پہ ایک حدیث روایت کی مفتی صاحب نے کہ اس کے اندر ایک حدیث روایت تفسیر روح البیان میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبریل امین جب آیت الف لام میم لے کر آئے تو انہوں نے جب کہا الف تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا میں نے جان لیا۔ پھر انہوں نے کہا لام تو حضور نے فرمایا میں نے یقین کر لیا۔ اور جب انہوں نے کہا میم تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے کرم کو قبول کر لیا۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے کیا سمجھا اور کیا جانا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہے۔ تو اس حدیث کی روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علوم قرآنیہ کو سمجھنے کے لیے آدمی اتنی ہی کوشش کر سکتا ہے جتنی اس کو اللہ پاک توفیق دیتا ہے۔ کوئی شخص اپنے علم سے اگر چاہے تو وہ اتنا ہی حصہ حاصل کرے گا جتنا اللہ پاک اسے توفیق دے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک سمندر ہے، اس سمندر میں سے اگر کوئی شخص چاہے کہ میں اس کو سمندر میں سے پانی اپنے حصے کا لے لوں تو وہ اتنا ہی پانی لے گا اس میں سے جتنا اس کے پاس اس برتن موجود ہوگا۔ اب وہ چاہے اس کے پاس ایک کٹورا ہو، ایک ٹب ہو، ایک ڈرم ہو یا ایک گیلن ہو، وہ اتنا ہی لے گا جتنا وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن پاک کے فضائل اور اس کے فوائد ہم جتنے بیان کریں کم ہیں۔ اس کی 6666 آیات ہیں۔ ان ساری آیات کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آج بھی اور قیامت تک کے لیے یہ معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ نازل کیا گیا۔ ہم تمام سابقہ انبیاء کو دیکھیں تو ان کے تمام جو ان کے امتوں پہ ان کے ساتھ جو معجزات رونما ہوئے وہ آج ہمیں اس دنیا میں نظر نہیں آتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار معجزات آج بھی ہمیں اس دنیا پہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں سے ایک قرآن پاک ہے کہ جس کی 6666 آیات، ہر ایک آیت ایک معجزہ ہے جس کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ کوئی اس کا کوئی رد و بدل اس میں کوئی کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کا مقابل لا سکتا ہے۔ تو قرآن پاک کو ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں جتنا ہماری حیثیت ہے، جتنی ہماری علم کی قابلیت ہے۔ اور آج بھی جو قرآن پاک کا اعجاز اور اس کا جو معجزہ ہے وہ زندہ ہے، لوگ آج بھی اسے پڑھتے ہیں۔ ہر ایک آیت کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے اور پڑھنے والا سننے والا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسے پڑھتے ہیں تو پڑھ کے کیفیت طاری ہوتی ہے۔ تو وہ جو کیفیت اور جو ایک دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے وہ آج بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلام ایک خاص کلام ہے جو ہر کلاموں کا بادشاہ ہے۔ تو قرآن پاک کے فضائل کو یہاں پہ مفتی صاحب نے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا اور اس کے فوائد کو آپ نے آگے بیان فرمایا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس کے فوائد ہم اپنے اگلے سلسلے میں بیان فرمائیں۔ ہمارا یہ سلسلہ اختتام تک پہنچتا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پڑھنے کو اور ہمارے سننے کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔